ماشاءاللہ سے آج 8ویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں تصرف ولایت کے حوالے سے، اور بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جناب سیدہ کے منتخب کردہ ہیں، کہ بی بی نے آپ کو اپنے بیٹے کے ذکر کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں اس فرش عزا پہ بیٹھنا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ تشریف لائی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کی مجلس ہے یہاں پہ، تو اگر آپ اس مجلس میں شرکت کرنا تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اس مجلس کے لیے وہ کام کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں نے کوئی معمولی کام کیا ہے، مجلس کے لیے تھوڑی سی بھی ذمہ داری آپ نے کسی کام کی لے لی، اسے معمولی نہ سمجھیں، یا آپ نے ذرا سے بھی خدمت کر لی عزاداروں کی یا کسی طرح کا حصہ لے لیا، اسے معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ مولا حسین بہت کریم اور سخی ہیں۔ ان کی محبت میں کیا گیا وہ کام جو ہمیں چھوٹا بھی لگتا ہے نا، وہ اصل میں اس کو بہت بڑا شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، ایک واقعہ ہے، مرزا اسماعیل جو ہے ان کے گھر بہت بڑی مجلس ہوا کرتی تھی، بہت مجمع ہوتا تھا اور یہ اہتمام کیا کرتے تھے مجلس کا، تو اور اتنی وہ وہاں پہ بڑی مجلس ہوا کرتی تھی کہ بہت بڑے بڑے علماء بھی بیٹھ کے سنا کرتے تھے فرش عزا پہ، حتیٰ کہ آیت اللہ امینی جنہوں نے کہ غدیر پہ، جن کو صاحب غدیر بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے غدیر پہ بہترین کتاب لکھی ہے جس کی غالباً 11 کے 12 جلدیں ہیں، اور انہوں نے 40 سال کی محنت کے بعد ولایت علی کے دلائل اکٹھے کیے تمام مسلک کی کتابوں سے، اور پھر ایک انہوں نے جو ہے وہ غدیر جو ہے اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی الغدیر، جس کی کافی ساری جلدیں ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال صرف کیے اور کئی ملکوں میں سفر کیا، جہاں کئی ملکوں کے لیے پتہ چلتا ہے کہ لائبریریاں، جتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، مصر میں، جہاں جہاں شام میں، ان سب لائبریریوں میں سے مطالعہ کر کے انہوں نے دلائل اکٹھے کیے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہ جو آیت اللہ امینی ہے یہ بھی اس فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سننے والوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس مجلس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مرزا اسماعیل جو کہ اہتمام کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں 2 جوان آئے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 نوجوان ہیں بالکل کم عمر کے، جیسے 20-22 سال کی عمریں ہوں گی، تو ان کے حلیے بھی عجیب تھے کہ عزاداروں جیسے حلیے بھی نہیں تھے، یعنی بالکل انہیں جیسے اتنی معرفت ہی نہیں تھی کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، کس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے مجلس پوری بھی نہ سنی، درمیان میں سے ہی بیچ میں اٹھ کے تو چلے بھی گئے لاپرواہی سے، بے اعتنائی سے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن اگلے دن وہی نوجوان، وہی جوان بچے سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی حالت بھی ایسی عزادار لگ رہے تھے، اس طرح کا انہوں نے لباس پہنا، سیاہ لباس پہنے، اور عزاداروں کی طرح وہ مجلس میں بیٹھے اور گریا کے وقت اتنا گریا کیا اور اول سے آخر تک ساری مجلس سنی۔ تو کہتے ہیں میں نے جب مجلس ختم ہوئی ان سے پوچھا کہ کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی ایسی حالت تھی، آج میں نے دیکھا کہ بہت تبدیلی آ چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم جب یہاں، ہم تو اصل میں اس لیے آئے تھے، ہمیں مجلس کی کوئی اتنی شوق نہیں تھا، اتنی معرفت نہیں تھی، ہم تو صرف یہاں پہ کوئی تبرک کا سنا تھا، کسی اچھے تبرک کا کہ کس چیز کا، ہم اس کے لیے آ گئے تھے، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں پہ کوئی اتنا خاص تبرک نہیں ہے، صرف چائے ہی ملنے والی ہے، تو ہم نے سوچا اٹھ کے چلتے ہیں۔ ہم اٹھ کے جانے لگے تو جاتے جاتے 2 گلاس گرے ہوئے تھے، ہم نے اسے اٹھا کے ترتیب سے سائڈ پہ رکھ دیا کہ یہ راستے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو کہتے گھر جا کے ایک جوان نے ان میں سے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور جناب عباس علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائی عباس، جو ہے دفتر کھولو، یعنی کاپی جس کو کہ رجسٹر آپ کہہ لیں کہ ہم فارسی میں اس کو دفتر کہتے ہیں، دفتر کھولو عزاداری والا، اور اس میں میرے عزاداروں کے، میرے محبوں کے نام لکھو، اور ان 2 جوانوں کے نام بھی لکھو۔ تو مولا عباس نے پوچھا کہ ان کے نام کس لیے لکھے، انہوں نے کیا کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جاتے جاتے میری عزاداری کے لیے جو اہتمام تھا 2 گلاس اٹھا کے رکھے تھے،
नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अब देखा हमने बज़ाहिर हमें लगेगा कि मामूली काम है, लेकिन मौला इतने करीम है कि उसका भी अजर दिया कि उनको अपने अज़ादारों में लिखवाया। तो क्यों? इसलिए कि मौला हुसैन के लिए रसूल ने फरमा दिया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। और यही आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हैं कि सबसे तेज जो निजात दिलाने वाली कश्ती है, सबसे सुरअत के साथ जो निजात दिलाएंगे वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, कि जिनके सदके से जल्दी से, क्योंकि देखिए मौला हुसैन क्या फरमाया रसूल खुदा ने कि वो हिदायत का चिराग है और हिदायत की ज़रूरत हमें इस दुनिया में है, और सफीना निजात है, निजात की कश्ती है, निजात की ज़रूरत हमें अगले जहान में है। तो दुनिया में हिदायत मिलेगी हुसैन के सदके से, आखिरत में निजात मिलेगी तो मौला हुसैन के सदके से, और सबसे ज़्यादा शिफाअत मौला हुसैन की वजह से होगी, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है इनके लिए इनके कुछ मसाइब भी जुदा है और इनके कुछ फ़ज़ाइल भी जुदा हैं। इसीलिए इनको जब आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं उसमें एक जुमला पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या सारल्लाह वब्ना सारिही वल वित्रल मौजूद, कि ए वो कि जिसके खून का बदला अभी लेना है और जिसके बाबा के खून का बदला भी अभी लेना बाकी है, और ए वो जो कि वित्रुल मौजूद है। क्या मतलब है इस लफ्ज़ का? कि मौला हुसैन की यानी वित्र उसको कहते हैं कि जिसको जो जुदा हो, जो अलग हो अपनी कुछ खसूसियात में। मौतूर उसको कहते हैं कि जो जुदा कर दिया गया हो। तो यानी एक शख्स था ना, वो इस चीज़ पे गौर कर रहा था कि वित्र का क्या मतलब है, कि चीज़ों में मौला हुसैन जुदा है। तो मौला हुसैन अपने फ़ज़ाइल में जुदा है, कि जो उनके फ़ज़ाइल हैं वो किसी और मासूम के लिए नहीं मिलते, हत्ता कि रसूल खुदा के लिए भी, क्योंकि मौला हुसैन जो है इनके लिए क्या मिलता है कि इनका जो कुब्बा है उसके नीचे दुआ कबूल है, यानी उस कुब्बा हुसैन, वो हरम हुसैन जो जहाँ पे आपकी ज़रिए मुबारक है उसके करीब का जो अहाता है, वहाँ पे हर मोमिन की 3 दुआएं कबूल हैं, और शिफा तो और शिफा है उनकी फी तुरबतही, शिफा और फी तुरबतही, उनकी मट्टी में बीमारों के लिए शिफा है। खाके शिफा यानी उनकी तुरबत की मट्टी, किसी मासूम की तुरबत की मट्टी को खाके शिफा नहीं किया कहा गया, सिर्फ मौला हुसैन की तुरबत की मट्टी खाके शिफा है। और इमामत का आपकी नस्ल में आगे 9 इमाम जो है वो मौला हुसैन की नस्ल से हैं, ये इम्तियाज़ात है मौला हुसैन के। लेकिन मुतूर यानी इसका क्या मतलब है? वित्र का मतलब कि वो जुदा है अपने फ़ज़ाइल में, अपने मसाइब में। मुतूर का क्या मतलब है? तो इसके बारे में मीर बाकिर जो है वही बाकरी ये फरमाते हैं कि मुतूर का मतलब है कि उन्हें जुदा किया गया है, उन्हें तन्हा किया गया है। यानी करबला में एक वक्त ऐसा आया था कि मौला तन्हा हो गए थे और उनके मसाइब ऐसे उन पे मसाइब आए हैं कि जो किसी और पे ऐसे मसाइब नहीं आए। और यानी इस तरह से देखें ना, जिस तरह से मौला हुसैन की सर को तन से जुदा करके नेज़ों पे सवार करके कूफो शाम की गलियों में फिराना, ये भी सिर्फ उनकी एक मुसीबत का मैंने तज़किरा किया है। और इस तरह की मुसीबतों के पहाड़ हैं जो मौला हुसैन पे जो है 10 मुहर्रम को सुबह से लेके असर तक हज़ारों मसाइब हैं जो पहाड़ टूट पड़े थे आप पे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये सफीना निजात है, निजात की कश्ती है। अगर हम उनकी मोहब्बत में आते हैं तो हम यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो इन मजालिस में मजलिस हुसैन की होती है, लेकिन जिक्र जो है वो सब आइमा का होता है, कुरान का जिक्र होता है, अंबिया का जिक्र होता है। तो ये मौला हुसैन की मजलिस की बरकतें हैं कि उनकी मजलिस की बरकत से हम अंबिया का तज़किरा भी सुन लेते हैं, दूसरे मासूमीन का तज़किरा भी सुन लेते हैं। ये इस मिंबर की बरकत है कि जिसकी वजह से हमारी नस्लों की तरबियत हो रही है।
تو ہمیں اس منبر کی جو ہے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس سے ہمیں برکتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، عزاداری کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم نے عزادار بننا ہے تو کس طرح کے عزادار بننا ہے، اور ہم نے کس طرح سے اس مقصد سے عزاداری سے ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے جو کہ ظہور امام ہے۔ اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے، وہ ان مجالس میں ہی ہم نے فوکس اسی چیز پہ کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو امام کے ظہور میں رکاوٹ بنے، اور ہر وہ کام کریں جو امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے بہتر ہو۔ تو آج جو ہے جناب عباس علیہ السلام کی مجلس ہے، آج فضائل کا حصہ کم رکھنے کو کہا گیا ہے اور کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو ویسے بھی آج زیارت کی مجلس ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آج جناب عباس کے کچھ مصائب کا تذکرہ کیا جائے اس حوالے سے کہ امام زمان علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام، یہ ایک خصوصیت کے ساتھ ایک موضوع ہے کہ جناب عباس علیہ السلام جو ہے ان کی مجلس پہ خاص طور پہ امام زمان علیہ السلام کو اپنے اجداد کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ جہاں بھی عباس کی مجلس ہو آپ نے ضرور جانا ہے، اور یقین کیجئے کہ ایسے مستند واقعات خود میری نظر سے گزرے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کتنی عقیدت اور محبت جناب عباس علیہ السلام سے بس آپ کی ایک توجہ چاہوں گی چند منٹ، اور بہت ہی ایک روح پرور واقعہ ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ امام زمان علیہ السلام اتنا تقدس کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جناب عباس علیہ السلام سے، اور کیوں نہ کریں، جناب عباس علیہ السلام نے اپنی نسل قربان کر دی ہے امام حسین علیہ السلام پہ۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سید حسن ابتہی اپنی کتاب ملاقات امام زمان علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ حاجی محمد علی فشندی جو ہے یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک حاجی محمد علی فشندی جو ہیں ان کو بہت شوق تھا کہ میں اپنے امام کی زیارت کروں، کیونکہ دیکھیے جو 11 امام تھے وہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ان کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، اور لوگ ان سے ملنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو پیدل سفر ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے امام کی زیارت کو جایا کرتے تھے، یا عموماً جو لوگ حج کرنے جاتے تھے تو پھر وہ حج کر کے مدینہ بھی جاتے تھے امام کی زیارت، جو بھی امام اس زمانے میں ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے امام، چونکہ مشیت الہی میں نے آپ کو گزشتہ مجالس میں بتائی کہ ہمارے امام سے ہی پردہ غیبت کبریٰ میں ہے، کیونکہ 11 اماموں کے ساتھ امت نے ٹھیک سلوک نہیں کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو قتل کیا، تو وہ اس طرح سے خدا نے اپنی 12ویں حجت کو پردہ غیبت میں رکھ لیا کہ جب امت آمادہ ہوگی تو ظہور کرے گا، اس لیے کہ اگر 12ویں حجت کو بھی بھیج دیتا تو 11 کی طرح 12ویں کو بھی شہید کر دیتے، اور چونکہ زمین حجت خدا کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اپنی آخری حجت کو، 12ویں حجت کو غیبت میں کر دیا۔ لیکن غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غائب ہیں، وہ موجود ہیں، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ حاجی محمد علی فشندی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کی زیارت کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جوانی میں ہی تزکیہ نفس پہ لگا دیا، میں ہر طرح کے گناہوں سے بچتا تھا، کیونکہ مجھے یہی پتا تھا کہ میں جتنا اپنے آپ کی تربیت کروں گا میرے لیے ممکن ہوگا اپنے امام کی زیارت کرنا۔ اب دیکھیں جتنی کسی کو محبت ہو اتنی کوشش کرے گا نا، اب ہمیں امام سے جتنی محبت ہے ہم بھی اتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں واقعی شوق ہو کہ ہم نے بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھنا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی تزکیہ نفس کے راستے پہ چلیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اس شوق میں حج کرتا تھا کہ وہاں امام بھی ہوں گے، کیونکہ تمام علماء نے متفقہ طور پہ یہ بتایا ہے کہ حج ایسا ایام ہے، حج کے ایام، اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہر سال امام لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ امام ہر سال حج کرتے ہیں تو وہ لازمی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں امام کی زیارت کے شوق میں کئی مرتبہ حج کر چکا، تو اسی طرح میں امام کی زیارت کے شوق میں ہی حج پہ جانے لگا، تو کچھ حاجیوں کی ذمہ داریاں بھی میرے پہ ڈال دی گئی، کیونکہ میں تجربہ کار ہو گیا تھا، تو کچھ حاجیوں کی ذمہ داریاں میرے ذمہ تھی کہ ان کو میں نے وہاں پہ سارے اعمال سمجھانے ہیں اور ان کو وہاں پہ میں نے سارا لے کے جانا ہے ہر جگہ پہ۔ تو کہنے لگا کہ میں 8 ذی الحج کی رات، یعنی 7 ذی الحج کا دن گزار کے
8 ذی الحج کو ہی عرفات چلا گیا کہ جا کے اچھی جگہ خیمے حاصل کر لوں تاکہ کل جب میرے قافلے کے لوگ آئیں تو انہیں جگہ کا مسئلہ نہ ہو۔ اور ویسے عرفات میں کب جاتے ہیں؟ ویسے عرفات میں 9 ذی الحج کو زوال یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وہاں پہ رہنا واجب ہے ہر حاجی کے لیے۔ اگر کسی سے وہ وقت چھوٹ جائے، ظہر کے بعد پہنچے، تو اس کا حج خراب ہو سکتا ہے، اس کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی عرفات کے میدان میں ظہرین زوال آفتاب سے لے کے مغربین غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ ہر حاجی کے لیے وہاں پہ گزارنا واجب ہے۔ میں بھی اس دفعہ ماشاءاللہ سے گئی ہوں حج پہ، تو ہم رات کو ہی وہاں چلے گئے تھے۔ ہم رات کو 2 بجے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تھے، یعنی ہم 8 ذی الحج کو اپنے ہوٹل سے کھانا وغیرہ کھا کے مغربین پڑھ کے ہم نکل گئے، تو اگلی ظہر کیا ہم تو رات کو 2 بجے ہی وہاں پہنچ گئے تھے، تو تاکہ ہمارا وہ واجب وقت نہ چھوٹے۔ پہلے پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لیٹ ہونا بالکل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حج خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس نے یہ جو حاجی محمد علی فشندی یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی ایک دن پہلے چلا گیا، یعنی 7 ذی الحج کا دن گزار کے 8 ذی الحج کی رات کو شام کو میں وہاں پہ تھا عرفات کے میدان میں۔ تو وہاں کے جو سپاہی وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ اور وہاں عرفات میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اتنی پہلے تو کوئی بھی نہیں جاتا، کچھ حصہ پہلے تو چلے جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ دن کو وقت شروع ہونا تھا ظہر کے، یعنی 9 ذی الحج کو ظہر کے وقت شروع ہونا تھا، اور ہم اس سے پہلے ہی رات کے 2 بجے وہاں موجود تھے۔ تو یہ اس سے بھی ایک دن پہلے چلا گیا۔ خیمے تو وہ پہلے ہی لگا دیتے ہیں، کئی دن پہلے ہی حاجیوں کے وہاں خیمے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں 7 ذی الحج کا دن گزار کے 8 ذی الحج کی رات وہاں پہنچا، تو وہاں کے جو سپاہی تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چور ڈاکو آئے گا اور تمہارا سامان لوٹ کے لے جائے گا، ہم سیوادار نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے سامان کی جاگ کر خود حفاظت کر لوں گا۔ اب عرفات کا میدان ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، صرف خیمے میں یہی ہے، باقی خیمے خالی پڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت گزرا تو یہ محمد علی فشندی کہتا ہے، اب اس کی قسمت جانی ہے کہ جس چیز کے لیے یہ حج کر رہا تھا، یہ کہتا ہے کہ جب آدھی رات گزری تو ایک بزرگ، بہت ہی خوبصورت نورانی بزرگ، اور ان کے کندھوں پہ سبز رنگ کی شال تھی، چادر تھی سبز رنگ کی، اور انہوں نے میرے خیمے کے قریب آئے اور باہر سے مجھے آواز دے کے کہا حاجی محمد علی السلام علیکم۔ تو کہتے کہ میں باہر آیا، دیکھا تو ایک شخصیت ہے اور ان کے ساتھ کچھ جوان بھی ہیں، بالکل نوجوان کے جن کی داڑھی بھی ابھی پوری طرح سے نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے خیمے میں آ گئے اور جو جوان تھے وہ باہر بھی تھے۔ تو جب یہ خیمے میں آئے تو انہوں نے میرے سے بات چیت کرنا شروع کی۔ میں نے ان سے جب گفتگو کی تو پہلے میں تھوڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے باتیں شروع کی تو ان کی آواز سن کے میرے دل میں ایک سکون سا آ گیا اور میں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی۔ تو باتوں میں انہوں نے جب بات چیت میں نے کرنا شروع کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر اس وقت یعنی رات کے اس پہر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزرگ شخصیت نے مجھے کہا، وہ جو اندر آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے حاجی محمد علی تو خوش قسمت ہے، تو خوش قسمت ہے۔ تو یہ ابھی اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، اس کی عقل پہ امامت کے تصرف کی وجہ سے ایک نیند سی سمجھنے آ گئی ہے، ایسی غفلت سی آ گئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اے حاجی محمد علی تو خوش قسمت ہے، تو کہتے میں نے پوچھا کہ آقا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں؟ تو وہ یہ کہنے لگے اس لیے خوش قسمت ہے کہ یہ 8 ذی الحج کی رات میرے جد امام مظلوم امام حسین نے بھی یہاں پہ گزاری تھی، اور تو واحد وہ ہے کہ تو بھی یہ رات یہاں پہ گزار رہا ہے، کیونکہ باقی حاجی تو اگلی رات کو آئیں گے نا۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے کہا اچھا آقا یہ اتنی اچھی بات ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے اب ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھو کہ جس میں تم ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھو۔ تو کہتے کہ ہم نے وہ نماز پڑھی، اس کے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے ایک دعا مانگنا شروع کی، اور وہ دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس دعا کو یاد کر لوں۔ تو اتنے میں جب دعا ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ اے حاجی محمد علی تم اس دعا کو یاد کرو گے بھی تو بھول جاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا سوائے ہمارے اور کوئی یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ کہنے لگا، میں حیران ہوا کہ یہ تو بڑی کوئی علمی شخصیت ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ میں یاد کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد نا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ مجھے بہت روحانی اور علمی شخصیت نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کیا میرا عقیدہ توحید درست ہے؟
تو انہوں نے پوچھا تمہارا عقیدہ توحید کیا ہے؟ تو کہتے میں نے بتایا کہ میرا عقیدہ توحید کو قرآن کی ایک آیت ہے نا آفاقیہ اور انفسیہ، جس میں خدا آفاق سے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے اور انسان کے نفس سے، انسان کی ذات سے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ ان آیات کو آیات آفاقیہ انفسیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، ایک نظام کو دیکھتے ہیں جو منظم ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے نا کہ اب ایک غیر نان مسلم ہو گئی، بڑی انہوں نے زمین میں جب انہوں نے کھدائیاں شروع کی، یہ علی ندی نقل جو ہے وہی دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کھدائیاں شروع کی۔ اگر آپ کھدائی کو نان مسلم کرتے رہے، غیر مسلم کرتے رہے، تو اگر انہیں کہیں سے کوئی منظم چیزیں نکل آئیں، کوئی پلیٹیں، چمچ، کپ نکل آئے، تو وہ سوچیں گے کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا تو انہوں نے بنائی ہے، یعنی ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر پتھر آتے جائیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ ان کا کوئی بنانے والا یہاں رہا ہوگا، لیکن جب منظم چیزیں نکلیں گی تو ہر کوئی مانے گا کوئی بنانے والا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب کائنات کا نظام اپنے حساب سے اتنا منظم چل رہا ہے تو اس کا بھی تو بنانے والا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی ماننا چاہیے، اگر پلیٹوں سے انہیں کو بنانے والے سمجھ میں آتے ہیں تو نظام کائنات سے ان کو بنانے والا خالق سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ چیز ہے کہ اس کو کہتے ہیں آیات آفاقیہ، یعنی آفاق میں جو نشانیاں موجود ہیں، جو کائنات میں نشانیاں موجود ہیں، ان کے ذریعے توحید کو سمجھنا۔ اور دوسرا اپنے نفس سے توحید کو سمجھنا، کہ جیسے مولا فرماتے ہیں من عارف نفسہ عارف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی ہم اپنے آپ پہ غور کر لینا کہ ایک بندہ جو چل پھر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کتنے سسٹم لے کے چل رہا ہے، اس کا ایک دماغ کا سسٹم ہے، دل کا سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، کتنی ساری مشینری ہے جو لے کے، ایک مشینری ہے جو چل رہی ہے اور کتنی منظم ہے۔ ذرا جب اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو اس کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ اب یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں آکسیجن، ہمیں اس کی اندازہ نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے کووڈ کے دنوں میں جب آکسیجن کتنی مہنگی ہو گئی اور ہم فضا سے مفت لے رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جن کو ضرورت تھی ایسے بیڈس کی اور وہ میسر نہیں تھے کہ آکسیجن کیسے ملے، ان سے پوچھتے کہ کیا قدر و قیمت ہے۔ تو یہ ایک پوری مشینری جو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس سے بھی خدا کو پہچانو۔ ان کو کہتے ہیں آیات انفسیہ، یعنی وہ نشانی جو تمہارے نفس میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی آیات جب ان کے آگے پڑھی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں تمہاری توحید بالکل درست ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس میں کیوں نہ اپنی مشکلات دور کرواؤں جو میری علمی مشکلات ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میرا عقیدہ ولایت درست ہے؟ تو کہتے ہیں بتاؤ تمہارا عقیدہ ولایت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں جب اپنا عقیدہ ولایت بتایا تو وہ خوش ہوئے کہ ہاں میں خوش ہوں، تمہارا عقیدہ ولایت بالکل درست ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ باتیں ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرا زمانے کا امام کہاں ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اندر کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا زمانے کا امام اسی خیمے میں ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہے، بھی اندر کی آنکھیں جو ہے نا وہ غفلت پڑی ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر کہنے لگا اچھا تو وہ جو میرا زمانے کا امام ہے وہ جب روز عرفات ہوگا، 9 ذی الحج ہوگی، وہ کس جگہ پہ ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جبل رحمت کے احاطے میں ہوگا، جبل رحمت کے پاس ہوگا۔ تو کہنے لگے میں نے پوچھا کہ کیا جبل رحمت کے پاس لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، پہچانیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں وہ وہاں پہ ہوں گے، لوگ انہیں دیکھیں گے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہمارا امام ہے۔ لوگ دیکھیں گے لیکن لوگ پہچانیں گے نہیں۔ تو کہنے لگا اچھا تو روز عرفات کیا وہ امام ہر ایک کے خیمے میں جائیں گے، اپنے حبداروں کے خیموں میں جائیں گے، وزٹ کریں گے وہاں کا، ان کو ملیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کسی اور کے خیمے میں جائیں نہ جائیں تمہارے خیمے میں ضرور آئیں گے، تمہارے خیمے میں ضرور آئیں گے۔ تو کہنے لگا اچھا، تو وہ فرمانے لگے تمہارے خیمے میں اس لیے آئیں گے کہ تمہارے خیمے میں اس دن تم جناب عباس سے توسل کرو گے اور تمہارے خیمے میں ان کے نام کے مصائب پڑھے جائیں گے، اس لیے تمہارے خیمے میں ضرور آئیں گے۔ تو یہ کہنے لگا کہ اچھا چلو یہ تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کچھ کھانے کو چائے ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگا علی حاجی محمد علی کی نہیں چائے تو میں لانا بھول گیا۔ اچھا وہ آپ نے ذکر کیا، میں صبح جا کے لے آؤں گا۔ اب یہ چائے سے آپ اپنی چائے نہ مراد لے لیں کہ اب آپ جا کے چائے پینا اتنی شروع کر دیں کہ وہاں مولا پیتے تھے، ہم تو جہاں 3 کپ پیتے تھے 4-5 پئیں گے۔ یہ چائے سے مراد وہ ایرانی چائے ہے جو صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، وہ قہوہ ہوتا ہے، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ جا کے اپنی چائے کا نا آپ وہ کر دیں کہ پینا شروع کر دیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں
چائے تو میں بھول گیا، کل لے آؤں گا۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پنیر اور روٹی ہے۔ تو کہا کہ میں پنیر تو نہیں کھاؤں گا۔ پھر کہنے لگا دہی ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں دہی دے دو، دہی اور روٹی۔ تو وہ انہوں نے تناول کی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اے محمد علی فشندی، میرے بابا کی طرف سے ایک حج تو کر دو، میں تمہیں سعودی 100 ریال دیتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے، 1403 کا یا 4 کا یہ واقعہ ہے، اور اب 1444 جا رہا ہے، تو 40 بہت پرانا واقعہ تو نہیں ہے نا۔ تو کہنے لگے میں تمہیں 100 ریال سعودیہ کے دیتا ہوں، میرے والد کی طرف سے حج کر دو۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ حسن۔ پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مہدی۔ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو جب وہ یہ پیسے حوالے کر کے 100 ریال اس کے حوالے کیے اور وہ چلے گئے، جب چلے گئے تو پھر اب اس کی عقل سے پردے ہٹے۔ کہنے لگا کہ میں نے تو بہت حسین موقع گوا دیا، میں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں، میرا نام بھی جانتے تھے، ان کے والد کا نام بھی حسن تھا، ان کا نام مہدی تھا، انہوں نے یہ بھی کہا میں تو اس وقت تمہارے زمانے کے امام تمہارے خیمے میں ہے، لیکن افسوس کہ میں پہچان نہیں سکا۔ مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یورپ نے، مولا مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یورپ نے، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا، اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں تھا، مل کے نعرہ حیدری 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 صلوات۔ تو اب جب جناب عباس علیہ السلام کا وہ بتا گئے تھے، اب یہ جب اگلے دن اس کے قافلے کے لوگ آئے تو اس نے قافلہ سالار کو سارا واقعہ سنایا، لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور وہ جناب عباس کے حوالے سے جو بتا کے وہ بات نہیں بتائی۔ تو کہنے لگا کہ اتفاقاً شب عرفہ جو قافلے کا سالار تھا اس نے مجلس پڑھنا شروع کی اور اس نے وسیلہ جناب عباس علیہ السلام کی ذات کو بنایا اور مسائل بھی جناب عباس کے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا اتنا گریا ہوا کہ جیسے در و دیوار خیمے کی جو کناتیں ہیں وہ رو رہی ہیں، پانی کا بکرا ہے، اتنا گریا ہوا۔ کہتا میں ابھی گریا کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ میں اٹھ کے باہر گیا، میں تلاش کر رہا تھا، میں یہاں پہ ڈھونڈ رہی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم آئیں گے کیونکہ میرے جناب عباس کے تم مسائل پڑھو گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب خیمے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کی کنات کے پاس، دروازے کے پاس ایک طرف جناب امام مہدی گریا فرما رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ یہ وہ صلوات ہے جو آپ بڑا سوچ کے پڑھ رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ایک طرف گریا کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں گریا کر رہا تھا اور میری نگاہیں جب ان پہ پڑی تو میں نے چاہا کہ میں سب کو بتاؤں، تو انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تو میں ان کی امامت کے تصرف سے میری زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا کہ اتنے میں امام علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے، یعنی آپ نے یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کو اتنی محبت ہے جناب عباس علیہ السلام سے کہ ان کی مجلس میں ضرور ہمارے زمانے کا امام جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے آج ہی جناب عباس علیہ السلام کی مجلس ہے، یقیناً ہمارے امام زمان علیہ السلام یہاں موجود ہوں گے۔ اور آپ نے اب جو پرسہ دینا ہے جناب عباس کا جناب زہرا کو، تو یہ تصور کر کے دینا ہے کہ یہاں پہ وہ بی بی بھی آئی ہوں گی، کیونکہ وہ بی بی جو ہے وہ کتاب اسرار الشہادہ میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ ایک عالم دین کی خواب میں آئی، ایک مومن کی خواب میں آئی کہ جو ہر روز امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا اور ہفتے میں ایک مرتبہ جناب عباس کی زیارت کو جاتا تھا۔ تو بی بی اس مومن کی خواب میں آ کے کہتی ہے کہ تم کیسے ہو کہ تم میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتے؟ تزورو ابن الحسین ولا تزورو ابن العباس الا قلیلا۔ پھر اس نے کہا کہ بی بی میں آپ کے بیٹے عباس کی زیارت کو بھی جاتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے مولا حسین کی زیارت کو روز جاتے ہو اور میرے بیٹے عباس کی زیارت کو ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہو، میرے بیٹے عباس کی زیارت میں بھی زیادہ جایا کرو۔ یہ ہے مقام جناب عباس کا اہل بیت کی نظر میں۔
کہ ابھی جناب عباس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو جناب سیدہ جو ہیں ان کے استقبال کے لیے اپنے بچوں کو کہہ کے حکم دے کے گئی ہیں، لباس سی کے گئی ہیں کہ یہ میرے عباس کا لباس ہے، یہ میرے عباس کے لیے ہے، یہ مقام ہے جناب عباس کا۔ اور زیارت ناہیہ میں امام زمان علیہ السلام، ہم تو یہاں پہ پانی کے آنسو روتے ہیں نا، جناب امام زمان علیہ السلام خون روتے ہیں جناب عباس کے مسائل پہ، خون روتا ہے میرا زمانے کا امام۔ اور ہم نے آج یہ تصور کر کے پرسہ دینا ہے کہ پرسہ کس ہستی کا ہے، کہ جو سقائے سکینہ ہے، جو پانی لینے کے لیے جناب عباس نکلے ہیں اہل حرم کے لیے، یہ فقط اعزاز جناب عباس کا ہے کہ وہ سقائے سکینہ ہے۔ اور سلام کس طرح سے امام زمان علیہ السلام پیش کرتے ہیں اپنے چچا عباس کو، زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو یا عباس ابن الامیر المؤمنین، اے میرے چچا عباس جو کہ ابن امیر المؤمنین ہیں، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو اے عباس کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ یہ امام زمانہ میں اسلام لوہا پڑھ رہے ہیں جناب عباس کا، اور آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کے لیے وسیلہ بنایا اس دنیا کو۔ اور پانی، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل حرم کے لیے پانی لانے کی بہت کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، آپ کے بازوؤں کو شانوں سے جدا کر دیا گیا۔ اور امام لعنت بھیجتے ہیں ان ملعونوں پہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے بازوؤں کو قطع کیا۔ تو میرا زمانے کا امام فرماتا ہے لعنت ہو خدا کی ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، آپ کے بازوؤں کو قطع کیا، آپ کو شہید کیا۔ تو کتنا درد ہے امام زمان علیہ السلام کے دل میں، کتنی تکلیف اور کتنی اذیت ہے اس بات کو لے کے کہ جو ظلم ان کے چچا عباس پہ کربلا میں ہوئے۔ مومنات، جناب عباس اس جلی کا نام ہے کہ جس کی شجاعت کے لیے، ایسا شجیع بیٹا لینے کے لیے پہلے مولا کائنات نے ایسے خاندان کا انتخاب کیا کہ جو شجاعت میں معروف ہو، جو شجاعت میں مشہور ہو، پھر اس خاندان کی شجیعہ، اس خاندان کی بہادر ترین خاتون سے شادی کی، اس لیے کہ عباس جیسا بیٹا ملے۔ وہ علی جو خدا سے کچھ نہیں مانگتا لیکن عباس کو دعائیں کر کے مانگتا ہے کہ اے خدا مجھے ایسا دلیر بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو۔ آج آپ نے حسین کے مددگار کا پرسہ دینا ہے۔ اور پھر جب 40 ہجری آئی اور امام امیر المؤمنین جب اس دنیا سے جانے لگے، اس وقت جناب عباس کی عمر 14 برس تھی، پاس بلایا اور بہت پیار کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے عباس، تیری وجہ سے میں قیامت میں فخر کروں گا، تمہاری وجہ سے تیرے بابا کا سر بلند ہوگا قیامت میں۔ اے میرے بیٹا عباس، اذا کان یوم العاشورا ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان، اے میرے بیٹے جب تم اس گھاٹ پہ اتر جاؤ، نہر فرات کے پاس پہنچ جاؤ، تو اے میرے بیٹے عباس ہرگز بھی پانی نہ پینا جب کہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہو۔ یہ وہ وصیت ہے مولا کی اپنے بیٹے عباس سے، کس عمر میں کہ ابھی جناب عباس کی عمر 14 سال ہے۔ اور اس وصیت کو جناب عباس نے کس طرح سے اپنے ساتھ رکھا، کس طرح سے اپنے ذہن میں رکھا کہ آج کربلا میں عباس کی عمر 32 سال ہے لیکن وہ بابا کی وصیت یاد ہے، وہ بابا کی وصیت یاد ہے۔ اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے جتنا بھی جناب عباس کے اوپر ظلم ہوا، جتنا لعینوں نے اپنا حسد نکالا ہے علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، تاریخ میں دیکھیے کہ اتنی دردناک شہادت کوئی اور نہیں ملتی۔ میں آپ کو یقین سے کہوں گی کیونکہ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ بحر العلوم بہت بڑے عالم ہیں، ان کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں جناب عباس کی قبر کا گوشہ، ایک کنارہ جو تھا، ایک کونا کچھ خراب ہو گیا، اس کی مرمت کی ضرورت پڑی، تو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے بحر العلوم جو کہ ایک متقی اور سید عالم تھے، ان کے ساتھ مستری کو نیچے سرداب میں بھیجا۔ اگر آپ نے سرداب دیکھا ہو، کربلا جو نہیں گئے مولا عباس کے صدقے سے جائیں اور آپ جا کے وہاں دیکھیے گا، جب نیچے اترے جہاں پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے
وہاں کی میں بات کر رہی ہوں کہ بحرالعلوم کے زمانے میں اس کا ایک گوشہ خراب ہو گیا تو مستری کو اکیلے نہیں بلکہ ایک سید عالم کی نگرانی میں نیچے بھیجا گیا. جب یہ نیچے گئے تو مستری نے ایک نظر قبر پہ ڈالی, ایک نظر بحرالعلوم پہ ڈالی اور ایک سوال کیا کہ ہم جو روایت سنتے ہیں کہ عباس جو ہے وہ دراز قد تھے لیکن قبر بہت چھوٹی ہے, کیا وہ روایت غلط ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اس بات کا سننا تھا کہ بحرالعلوم نے اپنا سر دیوار کو مارا اور گریہ کرنا شروع کر دیا. گریہ کرتے ہوئے کہا, اے شخص تو نے مجھے عباس کی مصیبت یاد دلا دی. عباس یقیناً دراز قد تھے لیکن جب وہ میدان میں گئے, جب پانی لینے کے لیے پہنچے تو آدھا نے اتنے ظلم کیے, ہر طرف سے کہیں سے تیر آ رہا تھا, کہیں سے نیزہ آ رہا تھا, یہاں تک کہ گرز جب آپ کے سر اقدس پہ لگا آپ زین سے زمین پہ آئے اور انہوں نے مولا کائنات ان کے بابا کی محبت کا اور ان کے بابا کی طرف سے جو ان کے دلوں میں نفرت تھی اس کا ایسا بغض نکالا کہ ہر کوئی عباس پہ حملے کر رہا تھا, ہر کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار چلا رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, یہاں تک کہ عباس جو کہ دراز قد تھے اور اس عباس کو دراز قد کیسے دفن کرتے کہ جس عباس کے ٹکڑے سجاد نے جمع کر کے دفن کیے ہو اس کی قبر 90 کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کرے کہ آپ جا کے کبھی خود دیکھیں کہ وہ عباس جو قبر بنی ہاشم کہ جو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں رکابوں سے نیچے جاتے تھے, زمین کو لگتے تھے اور سب دنیا نے گواہی دی کہ یہ وہ قبر بنی ہاشم ہے کہ جس کو چہرے پہ لگام کر کے باہر بھیجا جاتا تھا کہ مدینے والوں کی نظر نہ لگ جائے. کیسی نظر لگی 10 محرم کو کہ جناب عباس کے بدن کے ٹکڑے جناب سجاد میں جمع کر کے دفن کیے, تو قبر اتنی لمبی کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب عباس, آج آپ نے جناب سیدہ کو ان کے بیٹے عباس کا پرسہ دینا ہے, آنسوؤں کے لیے بخل نہ کیجیے گا. بی بی انتظار کر رہی ہے کہ میں عزاداروں کے آنسو لے لوں اپنے رومال میں, کیونکہ یہ آنسو جو ہے یہ مولا حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں, لیکن میرے مولا کے 2 زخم ہیں, 2 گھاؤ ایسے ہیں جو ہمارے آنسو سے نہیں بھرتے. ایک علی اکبر کی جوانی کا گھاؤ, ایک ان کے بھائی عباس کی جوانی کا گھاؤ, اس لیے کہ جب جناب عباس کی لاش پہ پہنچے تو اس وقت میرے مولا مظلوم کی زبان پہ یہ الفاظ تھے, الان ان کا سر زہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی, آج میری کمر ٹوٹ گئی. جناب عباس کی مصیبت کچھ عجیب مصائب ہے جناب عباس کے کہ ایک مومن ہے کہ جو جناب عباس کے مصائب بیان کر رہے تھے منبر سے, روایت بیان کر رہے تھے کہ ایک سنسناتا تیر آیا آ کے عباس کی آنکھ میں لگا اور اس کے بعد نیچے ایک عالم بیٹھا کہنے لگا کہ روایت بڑی سخت ہے, نہ پڑھو, میں نہیں سن سکتا. یہ کہہ کے وہ گھر آیا, عالم خواب میں جناب عباس کی زیارت ہوئی اور فرمانے لگے تو سن نہیں سکتا, تجھے کیا پتا, تو وہاں موجود نہیں تھا, تجھے کیا پتا کربلا میں ہم پہ کیا کیا مصیبتیں آئی. مولا عباس نے بتایا کہ جب تیر میری آنکھ میں لگا تو اے شخص مجھے بتا تیری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ملتا ہوں. تو مولا عباس نے کہا جس کے ہاتھ صاف نہ ہو وہ کیا کرے اگر اس کی آنکھ میں تیر لگ جائے؟ تو کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ نے کیا کیا؟ تو مولا نے فرمایا میں نے گھٹنوں سے تیر کو نکالا. اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتائے شخص اگر کوئی زین سے زمین بھی آئے تو کس سہارے سے آتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاتھوں کے سہارے سے. تو مولا عباس نے کہا ذرا مجھے بتا کہ میں جب زین سے زمین پہ آیا میرے تو ہاتھ بھی ساتھ نہیں تھے. جناب عباس کی شجاعت کو سلام. جناب عباس فوج حسینی میں شجیع ترین مشہور تھے, سب سے بہادر تھے, تمام مدینے میں آپ کی بہادری کے چرچے تھے. یہاں تک کہ مومنات جب یہ قافلہ لوٹ کے شام کو گیا اور یزید ملعون کے آگے جب تبرکات پیش کیے گئے ان میں علم عباس بھی تھا
اور اس علم کا اتنا رعب تھا، اس علم کا اتنا رعب تھا کہ روایت کے الفاظ ہیں، مصائب آل محمد کتاب کا نام ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا، یزید 3 مرتبہ اس علم کے احترام میں اٹھا اور بیٹھا، اس علم کے احترام میں اٹھا اور بیٹھا، اور یہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوں یہ صاحب علم کتنا بہادر تھا کہ علم میں ہر جگہ سے علم میں نشان ہے، کہیں تیروں سے، کہیں کسی وجہ سے، کہیں تلواروں سے یہ علم چھلنی ہو چکا ہے، لیکن وہ دستہ جو اس دلیر کے ہاتھوں میں تھا وہ سالم ہے۔ کون تھا جو اس کا علم بردار تھا؟ تو بتایا گیا کہ وہ عباس بن علی تھا جس کا یہ علم ہے۔ تو واقعاً عباس کی دلیری، خود عباس کی ماں ام البنین کو جب اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اگر میرا عباس زندہ رہتا تو کس کی جرأت تھی نبی زادیوں کی چادریں چھینتا؟ میں یقین پہلے نہیں کر رہی تھی کہ کوئی زینب کی چادر کو ہاتھ لے لے، لیکن جب میرا عباس شہید ہو گیا تو پھر بھی نبی زادیوں کی چادریں بھی چھینی ہوگی۔ یہ شجاعت تھی جناب عباس کی۔ میں کہتی ہوں مومنات، آج امام کی مظلومیت کا اندازہ کیجئے، سب چلے گئے ہیں، اب کوئی نہیں رہا امام مظلوم کے پاس، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حبیب جیسے دوست ہے، نہ صحابی ہے، کوئی نہیں ہے، اب امام تنہا ہے۔ تو ایسے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں جوان بھائی آگے کہے کہ آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اس سے بڑھ کے غربت حسین کیا ہوگی؟ امام نے ایک مرتبہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ تو جناب عباس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا آقا لشکر کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جہاں لشکر چلا گیا مجھے بھی جانے دے۔ تو جناب امام مظلوم نے جنگ کی اجازت نہ دی۔ یہ سب سے بڑا صبر کا مقام ہے کہ عباس جیسا دلیر جو صبح سے لے کے عصر تک ظلم دیکھ رہا ہے کہ آل رسول کے، بنی ہاشم کے جوانوں پہ، بچوں پہ ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ صبر کا مقام ہے، یہ امام کی اطاعت ہے کہ مولا مظلوم نے کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ واحد سوال ہے جو خیمہ حسینی سے گیا اور مشق لے کر گیا کہ میں پانی لے کے آؤں گا، کیونکہ جب مشق لینے کے لیے جناب عباس خیموں میں گئے تو بچوں کی تشنگی کا یہ عالم تھا۔ مومنات اگر آپ سن پائے تو ابھی بھی کسی کو رونا نہ آئے تو وہ ضرور دعا کریں کہ جب آنسو آ جائے تو جناب سیدہ اپنے رومال پہ لے سکے۔ منظر تاریخ نے لکھا کہ بچوں کی تشنگی سے یہ حالت جو عباس نے دیکھی کہ گیلے مشکیزوں کو اپنے پیٹوں میں مار رہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ ہمیں کچھ دیر پیاس کو برداشت کرنا پڑے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ آل رسول کے بچے ہیں جو صبر کر رہے ہیں، منہ سے پانی مار نہیں رہے، لیکن مشکیزوں کو اپنے پیٹوں میں مار رہے ہیں کہ شاید کوئی افاقہ ہو جائے۔ اب جو عباس نے یہ منظر دیکھا تو مشک کو اٹھایا اور چلے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اب جناب عباس نے کئی سینکڑوں کو، ملعونوں کو جہنم واصل کیا، اور عباس کا مقصد یہ ہے کہ میں فرات میں پہنچ جاؤں، اور جب فرات میں قبضہ کر لیا میرے عباس نے، چلو میں پانی لیا۔ پانی اس لیے نہیں لیا کہ پیئیں گے، انہیں بابا کی وہ روایت یاد ہے، بابا کی نصیحت یاد ہے کہ میرے بیٹے عباس اگر حسین پیاسا ہو تو تم پانی نہ پینا۔ عباس نے چلو میں پانی پینے کے لیے نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا کہ میں بتا دوں کہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، پانی پہ ہمارا قبضہ ہے۔ اور جب آپ نے بچوں کے لیے اور حسین کے لیے اپنے آقا کے لیے مشکیزے کو بھر دیا، اب جو مولا واپس پلٹنے لگے، مولا عباس واپس پلٹنے لگے تو ان ملعونوں نے وہی کمینگی دکھائی کہ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا یہ علی کا شیر ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ تو سب کو مار دے گا، اس کو اکٹھے کر کے حملہ کرو۔ اکٹھے کر کے کیا، چھپ کے ایک کمینے نے درخت کے پیچھے سے چھپا تھا، حکیم بن طفیل ملعون، اس نے ایسا گرز مارا کہ مولا جن کے ہاتھ پہلے قطع ہو چکے تھے اور ایک سنسناتا تیر آ کے مشکیزے کو لگا۔ جب تک تاریخ میں یہ لکھا ہے
مشکیزے کو سینے پہ رکھا سنبھال لیا، لیکن جب ایک تیر آ کے مشک پہ لگا اس کا پانی بہہ گیا۔ اب عباس نے سوچا ہوگا اب جینے کا کیا فائدہ، اب جینے کا کیا فائدہ، میں تو بچوں کے لیے پانی۔ اس وقت میرے مولا کی آس ٹوٹ گئی، اس وقت میرے مولا کی ہمت ختم ہو گئی۔ اب جو بازو پہلے ہی قطع ہو چکے تھے، ایک ملعون نے چھپ کے جو گرز مارا وہ جناب عباس کے سر بھی اس طرح سے لگا، اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ جب نیچے آئے زین سے زمین پہ اس طرح سے آئے بغیر بازوؤں کے۔ میں کہتی ہوں جب بیویوں کو ہاتھ رسن بستہ کر کے لے جانے لگے، جناب زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا تو جناب زینب کے ہاتھ بھی رسن بستہ تھے، جس طرح سے عباس بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پہ آئے۔ زمین پہ آنا تھا، ان ملعونوں نے کہا لوٹو عباس کو، بدلہ لے لو علی سے، جس نے بدلہ لینا ہے آؤ علی کے بیٹے عباس کو